بائبل سروے ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری جو سیریز چل رہی ہے پیدائش سے مکاشفہ تک، جو ہمارے انٹرو میں بھی ہے، ریولیشن تک ہم نے جانا ہے، جینسس ٹو ریولیشن۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں پیدائش دوسرا باب چوتھی آیت سے، یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا، اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا، بلکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو انسان جیتی جان ہوا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اب غور کرنا لفظوں پر، یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش، پہلے آسمان پھر زمین، اور ساتھ ہی آگے ہے کہ جس دن خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اب زمین پہلے اور آسمان بعد میں۔ آسمان پہلے ہی بنے تھے، لیکن اب جو کام ہو رہا ہے پہلے وہ زمین پر ہوا ہے، کیونکہ وہ برباد ہو چکی تھی۔ اور جیسے میں نے ڈائناسورس کی مووی بھی دکھائی کہ کروڑوں سال پہلے ایک دنیا آباد تھی، اس کے لیے میں نے حوالہ جات دیے۔ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کروں گا جس کے لیے میرے پاس کوئی حوالہ نہ ہو۔ اور دنیا کے بڑے بڑے خادم الدین جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سایہ نے یہ جو بات کہی ہے کہ زمین کو اس نے تیار کیا، آبادی کے لائق کیا اور اس کو سجایا تھا، تو جب سجائی ہوئی زمین برباد ہوئی تو تب اس کے اوپر پانی تھا، تو خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور اس کو تازہ مسا مل رہا تھا اب دوبارہ زندگیاں پیدا کرنے کے لیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لکھا کہ تیسرے دن میں ہم نے دیکھا کہ لکھا ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ گھاس، جڑی بوٹیاں اور درختوں کو اگائے، ایسا ہی ہوا، لیکن اس کی تشریح جو ہے وہ یہاں ہے۔ اور اس کا بتایا گیا ہے کہ زمین کی کنڈیشن کیا تھی۔ اور 7ویں آیت پہ میں تھوڑا سا زیادہ بولوں گا کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ 7ویں آیت میں، اور خداوند خدا نے، یعنی یہوہ خدا نے، جہاں بھی لفظ خداوند ہے، خداوند خدا، تو آپ نے جان لینا ہے کہ یہوہ خدا ہے۔ تو خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا۔ میں کسی میسج میں بتاؤں گا آپ کو، مجھے کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ کیسے جانتے ہیں، کیسے مان لیں گے کہ انسان جو ہے مٹی سے بنا؟ تو میں نے پوری وہ ترتیب دی ہے، کسی میسج میں میں آپ کو اس کی فوٹو بھی دوں گا کہ انسان کے اندر سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، کیلشیم ہے، پوٹاشیم ہے، آکسیجن ہے، تو یہ ساری چیزیں مٹی کے اندر ہیں۔ جو مٹی کے اندر ہیں وہی آدم کے اندر ہیں۔ تو یہاں لفظ ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانی میں لفظ ہے آدمہ۔ عبرانی کا لفظ یاد کر لیں، آدمہ۔ آدمہ کا مطلب ہے زمین، مٹی، اور آدم کا مطلب ہے انسان۔ آدمہ سے آدم بنا۔ اور پھر ہم آگے ایک اور لفظ دیکھتے ہیں کہ زندگی کا دم، جس کو بعد میں روح بھی کہا گیا ہے، نیشامہ، یہ عبرانی کا لفظ نیشامہ۔ آدمہ سے آدم بنا، آدم کے اندر نیشامہ گیا، یعنی روح، زندگی کا دم۔ اور جب ہم اس بات کو سمجھ لیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یقین جانے پوری بائبل کو آپ ایسے سمجھ جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ ہیں یہ بات تھی، کیونکہ ہم اس حصے کو نہیں سمجھے کہ یہاں 3 چیزیں ہیں روح کے لیے، میں بہت کچھ ہے روح کے لیے، لیکن ہم پاک روح کو اور اپنی روح کو مکس کر دیتے ہیں۔ جب ہم پاک روح کو اور اپنی روح کو مکس کرتے ہیں تو یہی ہماری غلطی ہے، اور ہم میں زندگی کا دم ہے اور یہ برباد ہو گیا، یہ روح زخمی ہوگی،
داغی ہوگی جب ابلیس نے ورگلایا۔ پھر اس روح کے وسیلے کبھی ہم خدا کے ساتھ قائم رہتے تھے، آج بھی جنہوں نے خدا ان کو شخصی طور پر قبول نہیں کیا وہ بھی کبھی اچھے کام کرتے ہیں کبھی برے۔ تو انسان کے اندر یہ خوبی تو ہے کہ اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، لیکن خداوند میں قائم رہنا، جان دینے تک قائم رہنا، وہ جن کے اندر مخلوط روح ہے، منگل اسپرٹ ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ مخلوط روح ہے، یعنی ہماری وہ روح جو برباد ہوئی تھی، اور پھر یوحنا 20:22 میں اسپرٹ ہے، ہماری روح کے ساتھ پاک روح مکس ہو گیا، اور یہ زندہ ہونے کے بعد خدا یسوع مسیح نے دیا ہے۔ تو ہمارے اندر جو ہے وہ مخلوط روح ہے، مکس روح ہے۔ تو اب بہت سارے انسان ہیں جنہوں نے خدا یسوع کو قبول نہیں کیا، اس کی الوہیت کو وہ قبول نہیں کرتے، اس کی تجسمیت کو اور اس کے پیدا ہونے کو وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو زندہ ہونے کے بعد خدا یسوع مسیح نے وہ روح جو ہماری برباد ہو گئی تھی اس کے اندر پاک روح دیا۔ تو وہ جب دو روحیں مکس ہو گئی ہیں، پاک روح اور ہماری روح، تو وہ ہو گئی ہے مخلوط روح۔ کیا ہو گئی ہے؟ مخلوط روح، مکس روح، منگل اسپرٹ۔ تو اب ہمارے اندر جو ہے وہ ہے مخلوط روح، اور پاک روح جو ہمارے اندر آیا تھا وہ ہمارے اندر رہتا ہے، اور وہ پاک روح جو ہے اس کے اندر باپ بھی ہے، اس کے اندر بیٹا بھی ہے، اور وہ روح القدس بھی ہے۔ تو کیونکہ خدا یسوع مسیح نے فتح پا لی تھی، تو اس لیے باپ بیٹا پاک روح ہماری روح کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو جو لکھا ہے کہ آتا ہے یہ یوحنا 4:24، یوحنا 4:24 جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اور پتہ چلے گا کہ یہاں لکھا خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ تو کچھ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، خدا روح ہے یعنی خدا ہولی اسپرٹ ہے، خدا پاک روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح یعنی منگل اسپرٹ، مخلوط روح کے ساتھ اس کی پرستش کریں۔ پاک روح کے ساتھ پرستش نہیں ہم کر سکتے، پاک روح کی پرستش ہم کرتے ہیں، خدا کی پرستش کرتے ہیں، پاک روح کی ہم پرستش کرتے ہیں اپنی روح کے ساتھ۔ تو بزرگ آدم میں زندگی کا دم دیا گیا نیشامہ، اور وہ ہوا برباد، اور پھر اس کی بحالی کے لیے خدا یسوع مسیح کو بھیجا گیا۔ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ روح جو ہے، بڑی خاص بات آپ کو بتانے لگا ہوں، روح ہمارے اندر ایک ریسیور ہے۔ آپ مہنگے سے مہنگا موبائل لے لیں، اگر اس کے اندر ریسیور نہ ہو، اور ہر کمپنی نے اپنا ریسیور لیدہ بنایا ہوا ہے کہ وہ ریسیور اس کمپنی کے مطابق جو ہے، اس موبائل کے مطابق اس کے سگنل کو کیچ کرے۔ ہمارے اندر جو ہے وہ جانوروں والی روح نہیں ہے، یہ زندگی کا دم، یہ روح جس کو اسپرٹ کہا گیا ہے، اور یہ ایک ریسیور ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ خدا نے ایسا سسٹم بنایا کہ یہ آدم جو ہے یہ میرے ساتھ کنیکشن میں رہے، اور پھر اس آدم کو باغ عدن میں رکھ دیا۔ کس کے سامنے؟ زندگی کے درخت کے سامنے۔ اس زندگی کے درخت کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لیے کیا تھا؟ اس زندگی کے درخت کو ہم کھا سکتے تھے۔ بزرگ آدم کو کہا تھا یہ جو نیک و بد کی پہچان کا، اس کو نہیں کھانا، باقی وہ کھا سکتا تھا۔ آج بھی یسوع کو ہم کھا سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے۔ یسوع مسیح کا کلام جو ہے اس کو کھانا ہے، پینا ہے۔ یرمیاہ نبی بیان کرتا ہے تیرا کلام ملا تو میں نے اسے نوش فرمایا۔ انگلش میں ہے آئی ایٹ اٹ، کہ میں نے اسے کھا لیا۔ اس کلام کو سننا ہی نہیں ہے۔ یہ میں آخری بات کرتا ہوں آپ سے، آپ مجھے یہ بتائیں، اگر ہمسایوں کے گھر میں یا آپ کے گھر میں ایک مزیدار ہنڈیا پک رہی ہے، اس کی بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، کیا اس سے آپ کا پیٹ بھرے گا؟ کیا آپ کو اس سے توانائی ملے گی؟
کبھی بھی نہیں ملے گی. آپ محظوظ ہو سکتے ہیں, آپ اس کی خوشبو سے مزہ لے سکتے ہیں, محظوظ ہو سکتے ہیں. محظوظ ہونا, ایک خوش ہونا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز پک رہی ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, لیکن اس سے توانائی آپ کو نہیں مل سکتی. بہت سارے مسیحی کلام سے توانائی نہیں لیتے. پاسبان جب کلام سناتے ہیں تو بعد میں یہ کہہ دیتے ہیں بہت مزہ آیا. میں کہتا ہوں وہ محظوظ ہوئے ہیں, انہوں نے اس کے اپنے اندر لیا نہیں ہے, اس کی پریکٹس نہیں کی ہے. آپ اس کی پریکٹس کریں گھر جا کر. جگالی کرنا, تو میں نے کئی جگہوں پہ یہ پیغام سنایا کہ پاک جانوروں کے اندر یہ بات تھی, جگالی کرنا, ناپاک کے اندر نہیں. جگالی کا مطلب یہ ہے کہ جانور, جب پاک جانور کچھ کھاتے تھے تو کچھ دیر بعد اس کھائے ہوئے میں سے لیتے تھے تو اس کو چیو کرتے تھے. جگالی کرنا, چیو کرنا, چنگم جس سے بنا ہے, چیو کرنا, تو اس کا ٹیسٹ لیتے تھے. آپ بھی جب کلام سنتے کوئی ایک بات اس میں سے لے لیں, اس کا ٹیسٹ لیا کریں, اور اس سے آپ کو برکت ملے گی, کیونکہ آپ مقدس قوم, شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں, آپ پاک ہیں, آپ مقدس ہیں, اور آپ کلام مقدس کو جب سنتے ہیں اس میں سے کوئی ایک بات جو آپ کو نہیں لگی ہے, جس سے آپ کو بہت شادمانی ملی ہے, تو اس کو چیو کیا کریں, اس کا ٹیسٹ لیا کریں. خداوند اس کلام کے وسیلے ہم سب کو, آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.